اچھا اب آج چونکہ آج جو ہے بہت ساری چیزیں رپورٹ کر چکے ہیں، اب آپ نے بتانا ہے کہ کیا جو کچھ ہم رپورٹ کر رہے تھے وہ بہتر تھا. آج آپ کو کیسا لگا یہ دو چیزیں دیکھ کے؟ آج آپ نے دو چیزیں دیکھی ہوں گی، کل انشاءاللہ دو چار چیزیں آئیں گی، دو چیزیں میں نہیں ہوں گی. شاید بھائی فرینکلی اسپیکنگ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جب سے یہ کیس رپورٹ ہونا شروع ہوا ہے، یہ احمد بھی بیٹھے ہیں، میں ہوں، مطلب زیادہ تر جو ہمارا انحصار خبر کے حوالے سے ہوتا ہے وہ آپ پہ ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم اپنے ویڈیوز میں بارہا ذکر کر چکے ہیں اور بارہا لوگوں کو بالکل سر، تلقین بھی میں کرتے ہیں. بالکل سر. ہم تو بارہا لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ یار آپ ہم چلیں، ہم مان لیتے ہیں فار دا ٹائم بینگ کہ آپ کہتے ہیں کہ میں صحافی ہوں، تو جایا کرو یار، ادھر کورٹ جاتا ہوتا ہے. میں دیکھیں یہاں پہ آپ کو اکثر پتا ہے کہ جب اس طرح کے کیسز لگے ہوتے ہیں جن کو میں رپورٹ کر رہا ہوں، تو میں آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کورٹ رپورٹر نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ کورٹ جی رپورٹر. جی میں جی جی. بالکل مانتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پہ کورٹ رپورٹر ہیں وہ کورٹ رپورٹرز ہیں، بٹ میرا یہ ہے کہ جب میں کسی کیس کو فالو کر رہا ہوتا ہوں تو میں جو ہے صبح 8-9 بجے کورٹ جاتا ہوں، فیلڈ اور میں وہاں جاتے پہ ہیں. جو ہیئرنگ ہوتی ہے اس کو باقاعدہ اندر کھڑے ہو کے اسی طرح کورٹ جس طرح رپورٹر لکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح پراپر لکھتا ہوں، باہر آ کے اس کو رپورٹ کرتا ہوں، اور یہ میری ٹائم لائن پہ موجود ہے. تو جی جی آپ جائیں، آپ صبح وہاں جا کے چیک کریں، پوچھیں کون سا جج کس وقت آئے گا. 8 بجے کیس کال ہوتا ہے، 8:30 بجے آپ وہاں جائیں، باہر آواز لگتی ہے، پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کس وقت لگے گا. پھر آپ آدھا پونا گھنٹہ باہر کھڑے رہتے ہیں، پھر گھنٹے ڈیڑھ بعد دوبارہ کال ہوتی ہے، وہ ملزم کے وکیل نہیں آئے ہوتے یا کوئی ایک وکیل نہیں ہوتا، پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں 2.5-3 گھنٹے. اور یقین کریں کنٹینیوسلی، مطلب 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے آپ کی روز کی روٹین ہے. ہم لوگ جی تو سر. کبھی کبھار جاتے ہیں اور ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے نا. سر وی کین انڈرسٹینڈ ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، مطلب جو لوگ اس کو پریکٹیکلی کرتے ہیں، جو اس کو پیشن کے طور پہ لیتے ہیں، جو لوگ اس کو پراپرلی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا تو سب کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کون کر رہا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو فصلی بٹیرے کہا جا سکتا ہے، یا جن کو مطلب یہ کہا جا سکتا ہے شوقین افراد، مطلب نام کے ساتھ انہوں نے لکھوانا بھی ہوتا ہے کہ جی میں ہم جو ہے بڑے مطلب وہ ہیں، بہت صافی بھی ہیں، اور بوٹوں کی تصویریں ڈالی جاتی ہیں کہ جی بڑے گندے مٹی والے بوٹ ہیں اور ہم کہیں کہانی ڈگ کرنے گئے تھے. آج کل آپ کو پتہ ہے کہانی نا یہ اپنا بیلچے کڑھائیوں سے اور ان چیزوں سے تو ملتی نہیں ہے. کہانی کے لیے تو آپ کو سورسز چاہیے ہوتے ہیں، لیکن وہ شاید یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہیں زمین سے کھود کے کہانی نکلے گی، سٹوری نکلے گی. زمین سے کھود کے سٹوریز نہیں نکلتی ہوتی، وہ آپ کے اپنے سورسز ہوتے ہیں، آپ کے اپنے تعلقات ہوتے ہیں، آپ کی اپنی محنت ہوتی ہے، آپ کے اپنے گٹس ہوتے ہیں جو آپ کو سٹوریز دیتے ہیں. تو میرے خیال سے سر دیکھیں، پہلے دن سے ہم اس چیز پر بات کر رہے تھے، پہلے دن سے ہم اس چیز کو پرسو کر رہے تھے، پہلے دن سے ہم اس چیز کو سمجھتے تھے کہ یار جو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور جن سورسز سے ہمیں چیز مل رہی ہے انشاءاللہ ہمیں ان کے اوپر پورا یقین ہے، اور وہ اسی طرح ہی ہوگا جیسے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ظاہری بات. تو ہم نے کبھی اس چیز کو مطلب یہ نہیں لیا تھا کہ یار خدا نخواستہ اگر میری چیز باؤنس ہو گئی تو کیا کروں گا، بیکاز ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا تھا کہ یار جو بات ہم کر رہے ہیں وہ ہے. اور دوسری بات، سیدھی سی بات ہے، شاید بھی ایک چیز ہوتی ہے، دیکھیں جب آپ کسی چیز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا، جب آپ کوئی ایک سٹینڈ لے لیتے ہیں، جب آپ کسی ایک طرف ہو جاتے ہیں، تو اس کا یہ بالکل سر. مطلب ہوتا ہے کہ آپ پھر دل سے اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یار جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک کر رہا ہوں، اور میں اس میں کہیں کوئی گلٹی فیل نہیں کر رہا. اور جی اللہ کا شکر ہے، شکر الحمدللہ، ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں، بیکاز وی کین، میں تو آپ کو پتا ہے ہم سارے اپنی ویڈیوز میں یہ بات کرتے ہیں کہ یار کیونکہ ہم اس چیز کو فیل اس لیے کر سکتے ہیں کہ ہم خود والدین ہیں. ٹھیک ہے، میں جیسے میری بیٹی نہیں ہے، لیکن احمد بھائی کی بیٹی نہیں ہے، لیکن یار ہم اس چیز کو فیل تو کر سکتے ہیں نا، ہم انسان تو ہیں مطلب. بالکل سر. لیکن ہمارے اندر یہ شعور تو اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا نا کہ یار اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ خدا نخواستہ زیادتی ہو جاتی ہے تو یہ ہمارا حق ہے اس کے لیے آواز اٹھانا. مطلب ہمارے بالکل ایمان کا کم ترین درجہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ ہم اس کو دل سے برا کہیں. اگر دل سے برا ہی نہ کہیں، اگر ہم اس کا پرچار کریں، اگر ہم ہمیشہ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ یہ ٹھیک ہوا ہے، اگر ہم برا کرنے والے کا ساتھ دینا شروع کر دیں، تو پھر ہمارے اندر سے تو شرم حیا اور غیرت ختم ہو گئی نا، وہ ہو نہیں صحیح بات. سکتا. پہلی بات ہے. تو میرا خیال سے ہماری تو تربیت یہی تھی، ہم تو پہلے دن سے یہی بات کر رہے تھے کہ یار دیکھو مطلب میں فرض کریں میں شیطانوں کا ایڈوکیٹ بن جاتا ہوں، یہ ڈیول ایڈوکیٹ جو انگریزی میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کا ایڈوکیٹ بن جاتا ہوں. فرض کریں یار آپ کو اگر لگ بھی رہا تھا کہ علی کاظمی غلط ہے اور ظہیر نے ٹھیک کیا ہے، فرض کریں ٹھیک ہے، اور آپ کو ٹھیک لگ رہا تھا، تو کائنڈلی یار آپ یہ تو کم از کم سمجھ سکتے کہ یار اس مطلب یار اللہ رحم کرے، ہمیں تو شرم آتی تھی جو کہ ان کو نہیں آتی، ہمیں تو غیرت آتی تھی جو کہ ان کو نہیں آتی، ہمیں تو مطلب اللہ رحم کرے وہ کون سی بات ہے، وہ کون سا الزام ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو انہوں نے نہیں کی، اور ان کو یہ پتا ہوتا تھا. کیونکہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انسان میں تھوڑی سی بھی عقل ہے نا، تھوڑی سی عقل، جس میں تھوڑا سا شعور ہے، جس میں تھوڑی سی غیرت ہے، جس میں تھوڑا سا شرم ہے، وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ آج اگر وہ علی کاظمی پہ کوئی اس قسم کا گھناؤنا الزام لگائے گا
تو میرا خیال سے اس کی مطلب کسی کی ایک غیرت مند انسان کی جس کا ضمیر اتنا سا بھی زندہ ہو وہ کبھی بھی یہ چیز نہیں سمجھ سکتا یا نہیں مان سکتا کہ یار کسی والد پہ ایسے والد پہ جس کی بیٹی چلی گئی ہے, مطلب وٹ ایور دا سرکمسٹانسز جو بھی ہوں, اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں فار دا ٹائمنگ کہ یار اس کی بیٹی چلی گئی ہے, ان کی فیملی کے اندر ٹراما ہے, وہ بےچارے پریشان ہیں, وہ عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں, باپ کہہ رہا ہے میں بیٹی کے لیے کھڑا ہوں, وہ ڈھونڈ رہے ہیں, ایک بیٹی مل نہیں رہی, اس کی بیٹی کو لے کر ان کو پتا ہے کہ کوئی شخص اس کو لے کر پورا پاکستان گھوم رہا ہے, ان کی بیٹی اس کے پاس ہے, اور پھر آپ ان کا ٹھٹھا مذاق اڑا رہے ہیں, پھر آپ اپنے انسانیت کے درجے سے گر رہے ہیں, پھر آپ ضلالت کر رہے ہیں, پھر آپ بغیرتی کر رہے ہیں, پھر آپ بے شرمی کر رہے ہیں, اور پھر آپ ہنس ہنس کے دانت نکال کے مطلب, اور اللہ کا شکر ہے لوگوں کو یہ پہلے دن سے پتا تھا, یہ پتہ نہیں ویوز کے چکر میں یہ کرتے تھے, یہ سمجھتے تھے یار ہمارے ویوز آ رہے ہیں تو لوگ ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں, لیکن دراصل یہ ہوتا تھا لوگ ان کی اصلیت جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے کہ یار یہ لوگ ہیں کیا. پھر لوگ ہمیں کلپس بھیج رہے ہوتے تھے کہ دیکھیں انہوں نے یہ کہا, دیکھیں شکر الحمدللہ ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں, اللہ کا شکر ہے, اور اللہ نے کبھی توفیق بھی نہ دیتے اس طرح کی غلاظت ہم دیکھیں, کیونکہ اللہ رحم کرے وہاں پہ لوگ بیٹھ کے جس طرح کی باتیں کرتے ہیں, کم از کم میں تو نہیں سمجھتا ایک عزت دار شخص ہوتے ہوئے کہ بندہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ بھی سکتا ہے یا سن بھی سکتا ہے, بیکاز وہاں پہ جو باتیں ہو رہی ہیں انفارچونیٹلی کسی کے لیے, میں تو ہمیشہ آپ کو پتا ہے بندے کو بیڈ فیلنگز یا ہارڈ فیلنگز نہیں رکھنی چاہیے, اللہ ہر کسی کو ہدایت دے, لیکن کم از کم اتنا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یار اگر کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تھوڑا سا سوچ لیں کہ یار کل کو اس کی جگہ کے آپ بھی ہو سکتے ہیں, کل کو یہی کام آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کل کو یہی بات اگر آپ کے خلاف کوئی کرے گا جو آج آپ کسی کے خلاف کر رہے ہیں, تو اس وقت آپ کس مقام پہ کھڑے ہوں گے. کیا آپ کے دل سے یہ نہیں نکلے گا کہ یار یہ شخص میرے سامنے ہے, میں اسے جو ہے زندہ ہی نہ چھوڑوں. فرینکلی اسپیکنگ, مطلب آپ نے کہا نا کھل کے بات کریں, تو میں دل کی بات کر رہا ہوں. وہ باپ جس کی بیٹی چلی گئی ہے, جس کو یہ پتا ہے کہ میری بیٹی کو ورغلا کر بہلا پھسلا کر چھوٹی بچی کو, مطلب یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں ظاہری بات ہے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, ایک شخص لے گیا ہے اور یہاں سے آ کے لے گیا ہے, پھر آپ اس کے اوپر یار کیچڑ اچھالیں. میں تو یہ علی کاظمی کی ہمت سمجھتا ہوں, یقین کریں کہ وہ بیچارہ ادھر بھی ڈٹا رہا, اور پھر ان کی بھی گندی غلیظ گھٹیا جو ان کی تربیت ہے اس کے مطابق باتیں بھی سنتا رہا, اور اس کے مطابق وہ برداشت بھی کرتا رہا. فرینکلی اسپیکنگ اگر کوئی عام آدمی ہوتا, مطلب جیسے تھوڑا سا جیسے مطلب ہوتا ہے, میرے خیال سے ان کو انہی کی زبان میں جواب دیتا, لیکن ظاہر ہے وہ ایک مجبور بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے شاید بھی سوری تھوڑی لمبی ہو گئی بات میری, لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہری بات ہے. تھوڑا سا آپ کنٹینیو رکھیے گا, یقین میں نے ہم تو چونکہ بہت سارے لوگوں نے تو ویڈیوز میں دیکھا, بہت سارے لوگ کبھی کبھار ملتے ہوں گے, ہم تو تقریباً بہت دفعہ جب بھی سماعت ہوئی ہم ان سے ملتے رہے. میں نے ایسی شخصیت نہیں دیکھی, مطلب اپنی زندگی میں میں نے ایسی شخصیت نہیں دیکھی, اور مطلب یہ تو ایک چند ایک لوگوں کا گروہ ہے جو ان کو برا بھلا بولتا رہا ہے بیٹھ کے, لیکن جو شخص ملا ہے جس نے پہچان لیا ہے اور وہ چل کے ان کے پاس ہے اور اپریشیٹ کیا ہے کہ یار کمال کام کر رہے ہیں, اور بعض دفعہ ان کے خلاف یا کوئی تاخیر سے کبھی فیصلے آئے تو یقین میں نے, اگر وہ بے بسی بھی تھی کہ یار مطلب یہ میں رائٹ پہ ہوں اس کے باوجود, تو لیکن کبھی صبر جو تھا نا, صبر کا پیمانہ انہوں نے نہیں چھوڑا, تحمل مزاجی سے اور بالکل صبر سے. اور دوسرا مطلب چونکہ ہم نے بہت زیادہ تعریفیں کی جبران ناصر صاحب کی, تو لوگوں کو بہت زیادہ مطلب سر سے لے کے پاؤں تک ان کو مرچیں لگتی تھی. اگر میں سمجھتا ہوں کہ مہدی کاظمی صاحب کا جذبہ اپنی جگہ پہ, لیکن یہ کہ جبران ناصر اگر ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو شاید آج پتہ نہیں کیا ہوتا. جبران ناصر عدالتوں میں ساتھ نہ کھڑے ہوتے, بالکل, اور میڈیا سائیڈ پہ شاید حسین ساتھ نہ کھڑا ہوتا, اور بھی جو دوست کراچی سے تمام لوگوں نے کروڑوں روپے فیس لے لیتے ہیں وکیل نا, اس حد تک ایکٹیو نہیں ہوتے. کروڑوں روپے فیس لینے کے باوجود بھی وکیل کو کلائنٹ کو ایسے جھاڑ دیتے ہیں, اس کو بھاگو بھائی اپنے ٹائم پہ آنا. لیکن یہ بندہ یہ تھا کہ ایک اگر کوئی چیز ہو گئی ہے نا تو دوسری اپلیکیشن دوسرا کیس فوراً تیار ہوتا تھا. مطلب میں خود دن میں اگر ہائی کورٹ میں کچھ ہوا تو ٹرائل کورٹ میں جو ہوا ہے تو ہائی کورٹ میں ان کا کیس تیار ہوتا تھا, ٹیک اپ بھی ہو جاتا تھا. اب اندازہ لگا کتنی ایفیشنسی سے اس بندے نے کام کیا. مہدی کاظمی صاحب اگر جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کریں شاید ہی الفاظ کم پڑ جائیں گے, لیکن جبران ناصر کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ کہ ان کے لیے دعا ضرور کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کی آگے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی آسانیاں فرمائے گا. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ آپ پروفیشنلی ایکٹ کرتے ہو تو پیشن نہیں ہوتا, پیشنیٹلی ایکٹ کرتے ہو تو کبھی پروفیشنلزم مس کر رہا ہوتا ہے. تو اس شخص نے جبران ناصر کو اپریشیٹ اس بات پہ تو کرنا پڑے گا کہ یہ جو سارا ورک کر رہا ہے تو ایک تو پروفیشنلی ایکٹ کر رہا ہے, پروفیشنلی ورک کر رہا ہے, ود پیشن کر رہا ہے.
بالکل سر. وہ جو پیشنٹ ہے نا وہ پھر وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ اس میں میرے پاس پیسے آئیں گے یا نہیں آئیں گے, میری فیس آئے گی, حالانکہ پروفیشن ہے اس کا نا, لیکن وہ اس چیز کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے کیونکہ وہ بڑا وہ پیشن کے ساتھ اس چیز کو لے کر چل رہا ہے. اور 10 منٹ جبران ناصر کے بارے میں 10 منٹ اور بات کریں اور ایک ایک خون کی بوتل اور جلائیں لوگوں. سر ایک میں ایک گزارش کروں, مجھے جس طرح دوستوں کے ذریعے پتا چلتا رہا ہے نا کہ جیسے مثال کے طور پر وکیل صاحب آپ نے یہ زبردست کیس لڑا, جبران ناصر صاحب یہ آپ جو کریں یہ آپ کی مٹھائی کے پیسے ہیں, آپ فیس سمجھیں کچھ بھی سمجھیں. اب جبران ناصر نے کیا کرنا ہے, ان پیسوں کا آگے سلاح متاثرین کے لیے راشن بک کروانا ہے, راشن پارسل کروا دینا ان کے بیگس. اچھا اس طرح کئی دفعہ چیزیں ایسی ہوئی کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک تو ان کے پروفیشن کے اوپر, ان کی ذات کے اوپر سر, مطلب اس طرح سب سے زیادہ جو غلیظ الزام لگایا گیا کہ جی وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے, مطلب اندازہ لگائیں. میں وہ ایک آنے والے دنوں میں اس خبیث کا بھی ہم نے علاج کرنا ہے جس نے یہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے شروع کیے ہوئے ہیں کہ کون مسلمان ہے اور کون قادیانی ہے. اچھا اس بندے کو یقین مانے شاید بھائی آپ جانتے ہیں بنوری ٹاؤن والا معاملہ, بنوری مفتی نعیم کو جانتے ہوں گے, جامعہ بنوریا والا. اب جامعہ بنوریا والے کسی قادیانی کو کیس دیں گے سر, اپنا کیس ان کا ذاتی نوعیت کا کوئی کیس ہو اس کو فائٹ کرنے کے لیے دیں گے؟ کبھی دیں گے؟ آپ سوچ سکتے ہیں مطلب ایک عرصے سے مذہب کی بنیاد پہ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم مذہب کے سرٹیفکیٹس بانٹتے پھریں یار. آپ اپنے مذہب پہ قائم ہو, اپنے ایمان پہ قائم رہو. اور دوسری بات یہ مقصد اصل میں یہ تھا کہ اس کیس سے پیچھے ہٹانا لوگوں کو, مقصد یہ تھا کیچڑ اچھالنے کا مقصد یہ تھا کنٹروورشل بنانا. جی بالکل یہ بات. دیکھیے میرے لیے ایمان جو ہے نا, میرا جو ایمان ہے نا وہ میں اپنے ایمان پہ قائم ہوں. میں قائم ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. میں ایمان پہ قائم ہوں, آخری نبی ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے. بالکل. لیکن میں مانتا ہوں, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ بھائی ہم سرٹیفکیٹس تو نہیں بانٹ رہے نا, اب یہاں تو بیٹھے ہوا نہیں ہے نا. ہمارا بھی ڈسکس کرنے سر مقصد یہی تھا کہ کیس سے پیچھے ہٹانا, کبھی کس کے اوپر کیچڑ اچھالنا, کبھی کس کے, مطلب ہر لحاظ سے مہدی کاظمی, جبران ناصر جو ہتھے چڑھا یا جو لگا کہ یہ صحیح کام کر رہے اس کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کیا. حالانکہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, حیثیت نہیں ہے. جیسے بھی بات کر رہے تھے خام کا پڑی لکڑی لیتے ہیں سر, لوگوں کی بددعائیں اڑتا تیر. تو اب وہ لے کے خام کا, اب خود حالت دیکھیں کہ کل پرسوں بھی ایک بندہ لگا ہوا ہے کہ جی یتیم ہے اس کا تھوڑا خیال رکھیں, شاید یہ بھائی کیا خیال رکھیں, ایک چھوٹی معصوم بچی کو برگلایا, بہلایا, پھسلایا, لے گیا, اس نے وہ کام ٹھیک کیا. اچھا چلیں ایک اکیلے بھی نہیں, پورے ٹبر نے مل کے تھا, مطلب ایک پوری ڈولی یتیم آرام صدقہ کرتا ہے, پھر بندہ اس کو کہے وہ زبردست یار تجھے یہی والی بات ہے. ابھی بھی لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ یار شاید تھوڑا خیال کرو یار, تھوڑا سا تو لحاظ کرو. کیا لحاظ کریں؟ ایک کسی کی بچی کو آپ اٹھا کے لے گئے اور پورے خاندان کے ساتھ اٹھا کے لے گئے تو کیسے خیال رکھیں؟ اچھا وہ جو اگر ہم رپورٹ کر رہے ہیں کوئی چیز تو بھائی وہ تو عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں, وہ اپنی ذاتی اس کے اوپر کوئی فتوے تھوڑی لگا رہے ہیں. ظہیر کے اوپر یا اس کے نور بی بی کے اوپر جو مفرور ہے ابھی تک بھاگی ہوئی ہے, پتہ نہیں کہاں کون سے اس نے چھت والا گیئر لگایا ہوا, پتہ نہیں کون سا گیئر لگایا ہوا ہے, ابھی تک اس کے پاؤں پہ زمین پہ نہیں آ رہے. نہیں کیا لگا ہوا چھت والا گیئر اکثر ٹاپ گیئر لگاتے نا, کہتے کیا لگا ہوا سر اس کے پاؤں زمین پہ نہیں آ رہے. اگر زمین پہ ہوتی تو سعید صاحب اس کو گرفتار کر کے لے آتے.